अस्सलाम वालेकुम तलबा। जमात हफ्तुम मज़मून जनरल साइंस सबक नंबर 13 तबई और कीमियाई तब्दीली। अज़ीज़ तलबा, आपने पिछली जमातों में इंसानी पैदा करदा तब्दीलियों के बारे में पढ़ा है। ऐसी तब्दीलियाँ जो इंसानी अमल दखल की वजह से वजूद में आती है, इंसानी हरकतों की वजह से वजूद में आती है, ऐसी तब्दीलियाँ कहलाएंगी इंसान की पैदा कर दिया तब्दीलियाँ। जैसे कि लकड़ी से कुर्सी बनाना, प्लास्टिक की रबर की चीज़ें बनाना, सड़कें बनाना, ये ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो इंसान के ज़रिए पैदा की जाती है। आपकी किताब पर कुछ तब्दीलियाँ देख रहे हैं, जैसे कि दूध से दही बनना, बर्फ़ का पिघलना, बीज में से अखवा निकलना, पटाखों का फूटना, नतीजे में आग और आवाज़ का निकलना, पैदा होना, लकड़ियों का जलना, फुलझड़ियों का जलना, अनार का जलना और बर्तन पे रखा हुआ पानी गर्म होकर भाप में तब्दील होना। अज़ीज़ बच्चों, ये कुछ तब्दीलियां हैं। क्या हम इन्हें दो जमातों में तकसीम कर सकते हैं? अज़ीज़ बच्चों, कुछ तब्दीलियां ऐसी होती है जो कुदरती तौर पे वक़ू पज़ीर होती है, जैसे फल का पकना, दूध का फट जाना, दिन और रात का होना, पत्तों का पीला हो जाना या झड़ जाना। ये सारी जो तब्दीलियां हैं ये कुदरती तौर पर रौनुमा होती है, इसलिए इन्हें कुदरती तब्दीलियां कहते हैं। और कई सारी तब्दीलियां ऐसी भी होती है जिसमें इंसानी दखलअंदाज़ी होती है, जो तब्दीलियां होने की वजह इंसानी हरकत होती हैं, जैसे कि पत्थर का फूटना, लकड़ी का फर्नीचर में तब्दील हो जाना या इंसान के ज़रिए फर्नीचर का बनाना, सीमेंट की बिल्डिंगें बनाना। ये जो तब्दीलियां हैं ये इंसानी पैदा करदा है, इसीलिए इन्हें मसनूई तब्दीलियां कहते हैं। अज़ीज़ तुलबा, रोज़मर्रा की मामूल में कई तब्दीलियां हम देखते हैं। इनमें से कई सारी तब्दीलियां हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, जैसे फूल का फल में तब्दील होना, दूध का दही बनना, रात दिन का होना, मौसम का आना। ये तब्दीलियां हमारे लिए फ़ायदेमंद तब्दीलियां हैं, इसलिए ऐसी तब्दीलियों को फ़ायदेमंद तब्दीलियां कहते हैं। लेकिन बाज़ तब्दीलियां ऐसी होती है जिससे हम इंसानों को नुकसान होता है या वो हमारे लिए गैर मुफीद होती है, जैसे कि तूफ़ान का आना, ज़लज़लों का आना, ग़िज़ा का बासी हो जाना, दूध का फट जाना। ये तब्दीलियां हमारे लिए नुकसानदा तब्दीलियां हैं,
ایسی تبدیلیوں کو نقصان دہ تبدیلیاں کہتے ہیں۔ کچھ تبدیلیاں بہت جلد واقع ہوتی ہے، جیسے کہ اگر ہم ایک غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو اگر ہوا ہم ضرورت سے زیادہ اس میں بھر لیتے ہیں تو غبارہ پھوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے بالکل بھی وقت نہیں لگتا۔ ایسی تبدیلیوں کو ہم فوری تبدیلیاں کہتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ تبدیلیاں آنے میں بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو ایسی تبدیلیوں کو ہم سست تبدیلیاں کہتے ہیں، جیسے کہ پھل کا پکنا، موسموں کا تبدیل ہونا، ایک پودے کا درخت میں تبدیل ہونا۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ سست تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں سست رفتار تبدیلیاں کہتے ہیں۔ عزیز بچوں، آپ نے اکثر موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کئی دفعہ اس پگھلے ہوئے موم کو ہم کسی اور ڈھانچے میں اس موم کو دوبارہ سے پگھال کر اسے واپس سے جماتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی الگ طریقے کی موم بتی حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل کو ہم بار بار دہرا سکتے ہیں۔ یہ جو ہونے والی تبدیلی ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے، جس طرح سے دن کے بعد رات آتی ہے، اور یہ ایک عارضی تبدیلی ہے، واپس سے پھر دن آئیں گی۔ جس طرح سے موسم گرما کے بعد موسم برسات، پھر موسم سرما آتا ہے، اسی طرح سے دوبارہ یہ تبدیلی دہرائی جاتی ہے۔ موسم سرما کے بعد پھر موسم گرما آتا ہے۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ وقتی ہوتی ہے۔ ایسی تبدیلیوں کو عارضی تبدیلی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہے جو دہرائی نہیں جاتی۔ ایک بار وہ شے تبدیل ہو جائے تو وہ دوبارہ پرانی حالت میں واپس نہیں آتی۔ ایسی تبدیلیاں مستقل تبدیلیاں کہلاتی ہے۔ جیسے پکا ہوا پھل دوبارہ سے کچا نہیں ہوتا، یا اگر ہم لکڑی کو جلائیں تو وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس راکھ سے ہم دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے۔ ایسی تبدیلیاں مستقل تبدیلیاں کہلاتی ہے۔ کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہے جو ایک مقررہ وقفے کے بعد بار بار واقع ہوتی ہے، جیسے دن کا رات ہونا، آسمان سے شہاب ثاقب کا گزرنا۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ایک مخصوص وقفے کے بعد بار بار واقع ہوتی ہے۔ ایسی تبدیلیوں کو ہم دوری تبدیلیاں کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک تبدیلی اگر واقع ہو جائے تو وہ دوبارہ واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اگر واقع ہو بھی تو دونوں تبدیلیوں کے درمیان کا وقفہ مساوی نہیں ہوتا۔ ایسی تبدیلیوں کو غیر دوری تبدیلیاں کہتے ہیں، جیسے درخت پر بیٹھے پرندے کا اڑ جانا، سمندر میں مد و جزر کا آنا یا سیلاب کا آنا۔ یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جنہیں یہ بار بار ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی مقررہ وقفہ نہیں ہوتا یا ان کے درمیان کا وقفہ مساوی نہیں ہوتا۔ ایسی تبدیلیاں غیر دوری تبدیلیاں کہلاتی ہیں۔ بچوں، اب تک ہم نے جو بھی تبدیلیاں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں یا سمجھی ہے، ان سب تبدیلیوں میں کچھ اہم چیزیں تھیں جو ہمیں اب سیکھنا ہے، جو ہمارے سبق کا اہم موضوع ہے۔ آپ کی کتاب میں کچھ شکلیں دیکھ رہے ہیں۔
جیسے کہ آم کا پکنا، ایک ڈھکن میں موجود کیلوں کو مقناطیس کی مدد سے ڈھکن کے باہر رکھنا، کلی کا کھل کر پھول ہو جانا، اسی طریقے سے برف کا پگھل کر پانی ہو جانا، یہ کچھ تبدیلیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہے جن کے دوران اصل شے کی خصوصیات قائم رہتی ہے، یعنی کہ ان کی وجہ سے کوئی نئی شے وجود میں نہیں آتی، اور جنہیں بار بار دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ ایسی تبدیلیوں کو ہم طبعی تبدیلی کہتے ہیں۔ عام طور پہ طبعی تبدیلی ظاہری ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہے جن کی وجہ سے نئی اور مختلف خصوصیات والی شے وجود میں آتی ہے، جس تبدیلی کے دوران اصل شے نئی اور مختلف خصوصیات والی شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی تبدیلی کو ہم کیمیائی تبدیلی کہتے ہیں۔ جیسے آم کا پکنا، یہ کیمیائی تبدیلی ہے۔ کلی کا پھول میں تبدیل ہونا، یہ ایک کیمیائی تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے کیلوں کا مقناطیس کے ذریعے ڈھکن کے باہر ہو جانا، یا پھر برف کا پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جانا، یہ طبعی تبدیلی ہے۔ ان تبدیلیوں میں ہمیں کوئی نئی خصوصیات والی نئی شے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ عزیز بچوں، کیمیائی تبدیلی کو واپس دہرایا نہیں جاتا، یہ عام طور پہ مستقل تبدیلی ہوتی ہے۔ کیمیائی تبدیلی کو ہم 3 الگ الگ طریقوں سے پہچان سکتے ہیں۔ اگر اس شے کا رنگ تبدیل ہو جائے، یا اس شے سے بو آئے، یا بو بدل جائے، یا اس شے کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے۔ تعقل: لوہے کی چیزوں کو زنگ لگتا ہے، یعنی ان پر اینٹ کے رنگ کی تہ جم جاتی ہے۔ اسی طرح تانبے کی چیزوں پر ہرے رنگ کی تہ تیار ہوتی ہے۔ اس عمل کو دھاتوں کا تعقل کہتے ہیں۔ تعقل کی وجہ سے چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہوا کی آکسیجن، رطوبت، کیمیائی مادوں کے بخارات کی وجہ سے تعقل ہوتا ہے۔ تعقل کو روکنے کے لیے لوہے پر جست کی پتلی تہ چڑھائی جاتی ہے، اسے جستانہ یا گالونائزیشن کہتے ہیں۔ تانبے پیتل کے برتنوں پر کتھل کی تہ چڑھائی جاتی ہے، اسے ہم کلئی کرنا کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں پاؤڈر کوٹنگ جیسی نئی تکنیک ایجاد ہوئی ہے۔ پاؤڈر کوٹنگ میں مختلف رنگوں کے لیپ لوہے، ایلومینیم اور ایسی مختلف دھاتوں پر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے دھاتوں کا تعقل نہیں ہوتا۔